نسائہن سے مراد اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ مسلمان عورتیں۔ اب نہیں بتا سکتے یہ اتنے سینٹر ہر بلڈنگ کے نیچے کھلے ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ نماز پڑھنے والی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، ایمان والی ہے، شریعت کی پابندی کرنے والی، کیسے بالکل تھرڈ کلاس کی کافرہ فاسقہ فاجرہ عورتیں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سنا، اللہ اکبر، امام سعید بن منصور رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ شام کے فتوحات کے بعد کچھ مسلمان عورتیں ایسے حمامات میں پرانے زمانے میں گرم پانی، کچھ مسالے، قسم قسم کے صابن رکھے رہتے تھے، جہاں عورتوں کو نہلایا جاتا تھا تو اگر کہیں کچھ نشانات پڑے ہوئے ہیں چہرے پر بدنبت وہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ پرانے زمانے خاص طور پر شام کا دستور تھا۔ کہاں کا؟ شام کا دستور تھا۔ اور شام اس وقت اصل میں یورپ، آج کا موجودہ یورپ جو ہے اس کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ عرب میں یہ چیز تو نہیں تھی، لیکن یہ یورپ کے ہاں رومیوں کے اندر میں سارے علاقے تھے، ان کی ہاں یہ چیز رائج تھی۔ نبی سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سن لو، ممکن ہے یہ علاقے فتح ہو تو خبردار تم میں سے کوئی مسلمان وہاں آباد اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے عورتوں کو ان حمامات میں داخل ہونے دے۔ اللہ اکبر، داخل ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ کچھ مسلمان عورتیں ان حمامات میں، حمام سمجھ گئے نا، جہاں نہانے کا اور طرح طرح کے پاؤڈر یا صابن رکھے رہتے تھے جس سے کچھ چہرے پر آ جائے کالا پن تو اس کو صاف کرنے کے لیے۔ اور آج کے اسلام میں کیا کہہ دیں گے؟ نہیں، بیوٹی پارلر تو نہیں، بلکہ اس سے سیکنڈ کر دیں، دوسرا درجہ، پورا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں آج بھی حمامات ہیں، کیا؟ مساج سینٹر۔ آج بڑا خبردار، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا کہ وہاں ایسے عورتیں جا رہی ہیں، فوراً وہاں کے گورنر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹر لکھا، کہا ہے ابو عبیدہ، میں نے سنا ہے کہ ہماری کچھ مسلمان مائیں اور بہنیں ان حمامات میں جا رہی ہیں جہاں غیر مسلمہ عورتیں ہماری ماں اور بہنوں کو نہلا رہی ہیں اور ان کے جسم کو وہاں کھولا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی انسان اللہ پر اور یوم آخرت پر حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے تو اس مومنہ عورت کو آئندہ ادھر جانے نہیں دینا۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کیا؟ او نسائے ہننا، یا اپنی عورتوں کے پاس اور سامنے، غیر مسلمہ عورتوں کے سامنے، اللہ یہ کہ ہاں یہاں ایک چیز ہے، اللہ یہ کہ تمام اہل میں کہتے ہیں مجبوری ہو، جیسے ولادت کا، ڈلیوری کا یا علاج اور معالجے کا معاملہ ہے، ایسی مجبوری میں اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ ورنہ پرانے زمانے میں فقہا نے اس آیت کی روشنی میں یہ بھی منع کیا تھا، جب تک مسلمان عورتیں ولادت کا کیس سنبھال سکتی ہوں، کسی غیر مسلمہ عورت کو اس وقت مسلمان عورت کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس آیت میں، ارے جب زینت کی چیز نہیں ظاہر کر سکتے تو سطر کہاں دیکھنا جائز ہو سکتا ہے کسی عورت کے لیے؟ منع کرتے تھے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا مسلمانوں کے علاوہ مسلمان غیر مسلموں کے علاوہ کوئی ڈاکٹر، کوئی نرس، کوئی علاج معالجہ کرانے والی نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں ہے، یہ مجبوری کی بنا پر ضرورت کے تحت۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 9۔ نمبر 10، او ما ملکت ایمانہن، ان کی وادیاں، کیا؟ وادیاں، نوکرانی الگ ہوتی، بات ہوتی ہے وادیاں۔ وادی لڑکیاں جو گھروں میں کام کرتی تھیں ان کے لیے جائز تھا، ان کے سامنے عورت اور بابنی جو ہے اپنا زینت کی چیزیں کھول سکتی تھی، ظاہر کر سکتی، کوئی مذاکرہ کوئی حد نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد غلام ہے، چاہے بادی ہو یا لڑکی ہو یا لڑکا، نوکر نہیں۔ نوکر میں فرق ہے، نوکر الگ ہے اور غلام الگ ہے۔ غلام کے سامنے، آج کے جو نوکر ہیں ان کے سامنے زینت کا ظاہر کرنا
حلال نہیں ہیں، اور ان نوکروں سے کتنے مفاسد ہیں۔ کبھی اگر یہاں جیلوں کی زیارت کا موقع ملے تب پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ نمبر 11 اب التابعین، یا وہ چھوٹے بچے یا وہ بوڑھے یا ایسے لوگ جو گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں طفیلی بن کر کے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے اندر مردانہ جنسی جذبات کا کوئی حصہ باقی نہ، سمجھ گئے نا یہ بات نہیں، یعنی اس کا کوئی تصور ہی نہ کرتے ہو۔ وہ اگر ذرا برابر پتا چل جائے کہ ہاں یہ ہے تو بالکل بوڑھا یا بالکل بیکار قسم کا انسان ہے، اس کے اندر کوئی جنسی جذبات نہیں ہے، لیکن کہیں بیٹھے بیٹھے اگر کبھی سن لیا جائے ہاں فلاں کے گھر میں فلاں عورت ہے وہ ایسی ہے اور فلاں کی بیٹی ایسی ہے، تو پھر اس سے بھی عورتوں کے لیے اب اس کے سامنے بھی زینت ظاہر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسے ہی مخنث، جانتے ہیں نا مخنث، ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ بیچ کا مخنث، پتہ نہیں اور کیا کیا اس کے الفاظ ہیں، تو ایک مخنث تھا، وہ برابر گھروں میں آتا، سب لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی بھائی یہ قرآن نے کہا ہے ایسے لوگوں کے گھر میں آنے سے کوئی حرج نہیں، آتا تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام سے بتایا گیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھا ہوا تھا، تو ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فلاں ملک کو فتح کر دے اور اس کی بادشاہ کی بیٹی جو ہے آپ کی زوجیت میں آ جائے، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ۔ اللہ اکبر، ذرا ہوشیار رہیں، کبھی چھپے رستم بھی ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں آستین کا سانپ ہوتا ہے، آپ غافل رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں، صحابہ کرام کو پتا نہیں، لیکن ایک دن کھل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی میں دعا دینے لگا، اللہ تعالیٰ میں تو دعا کرتا ہوں کہ فلاں اے رسول اللہ میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلاں ملک جو ہے فلاں عرب ایک علاقہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے دے آپ کے ہاتھوں پر، اور بعد فتح ہونے کے بعد سب کو مال غنیمت ملے لیکن اس کی بیٹی آپ کو مل جائے۔ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ۔ ماشاءاللہ کیا پوچھ رہا یا رسول اللہ، آتی ہے تو 4 سے جاتی 8 سے۔ اللہ اکبر، وہ مخنث گھروں میں گھومنے والا جس سے سارے لوگ کافر تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کہتی ہم لوگ سمجھتے تھے اب التابعین غیر اولی الاربا میں وہی ہے، یہ 11 نمبر جو ہے ہم لوگ سمجھتے اسی میں یہ آدمی ہے، لیکن بعد میں راز فاش ہوا جب اللہ کے رسول کو دعا دینے لگا کاش کی فتح ہو اور اس کی بیٹی آپ کو مل جائے، کیوں تدبر باربعین، آتی ہے تو 4 کے ساتھ اور ماشاءاللہ جاتی ہے تو 8 کے ساتھ۔ آپ نے پوچھا وہ کیا بیوقوف، ڈانٹا اس کو، تو کہنے لگا کہ بڑی خوبصورت اور الحمدللہ اچھے جسم والی ہے، آتی ہے تو اس کے اس حصے پر 4 بل پڑ جاتے ہیں اور جاتی ہے تو 4 ادھر اور 4 ادھر، 8 بل۔ آدمی جب موٹا ہوتا ہے تو یہ اللہ اکبر، اتنا بڑا بدماش نکلا وہ، اور آج تک وہ گھر میں آتا ہے جایا کرتا تھا، اور اس دن اس نے راز فاش کیا سبحان اللہ تدبر باربعین تدبر باربعین وتدبر بثمانین، آتی ہے تو 4 کے ساتھ اور جاتی ہے تو 8 کے ساتھ۔ کہا کیا اس نے اپنے سے ایک اندازہ لگایا کہ اس کی بیٹی شاہی شہزادی ہے، کھاتی پیتی صحت مند، آتی ہوگی تو سامنے اس پیٹ پر کیا 4 بل بن جاتے ہیں، اور جب جاتی ہے تو کمر کے دونوں حصے دائیں اور بائیں دونوں پر 4 یعنی 8 کے ساتھ جاتی۔ اللہ رسول نے سنا، خبردار اب آئندہ سے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 11 ایسے لوگ گھر میں داخل ہوں، بوڑھے ہوں، تو
توفیلی بن کر کے جانے والے ہوں، آنے جانے والے گھر میں ہوں، جن کے اندر کوئی جنسی جذبات باقی نہیں. جنسی جذبات تو نہیں ہے، لیکن اگر منچلے پن کی باتیں کر رہا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول نے اس مخنث کا داخلہ گھروں میں ممنوع قرار دیا. آخری اور نمبر